اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع۔ لاہور، اوکاڑا، گجرانوالہ، جنگ سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں برسات۔ بلوچستان میں بھی بارش، دکی، ہرنائی، موسیٰ خیل، لورلائی میں سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چترال، سوات، مانسہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ پشاور میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر خاتون اور 2 بچے زخمی۔ بارش کی وجہ سے بجلی کے پول گرنے سے ہزارہ موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ امریکہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط، نئی پاکستانی حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ دونوں ملکوں اور عوام کے درمیان قریبی رشتے مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری دنیا اور عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ امریکہ اور پاکستان ماحولیاتی بہتری کے لیے ہم اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے۔ پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام، سیلاب کے اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ، ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو، پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کونسل میں شامل۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں 4 وزراء اعلیٰ بطور ممبران شامل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر سیفران، امیر مقام بھی کونسل کے ممبر کے طور پر شامل۔ حکومت کا نقصان میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا اعلان، مہنگائی پر ہر صورت قابو پائیں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتا دیا۔ کہا IMF کے بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ 14 اور 15 اپریل کو IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ بہتر معاشی پالیسیز کی بدولت معیشت جلد مستحکم ہوگی۔ IMF حکام سے جلد واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ IMF کے ساتھ مائکرو اکنامک سٹیبلٹی برقرار رکھیں گے۔ مزید کہا سٹاک مارکیٹ کا معیشت کی بہتری میں اہم کردار ہے۔ نگراں حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے مثبت اقدامات کیے۔ گردشی قرض پر اگر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی، IMF کا انتباہ۔ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سیاسی مشکلات سے نمٹنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا پاکستان نے تجاویز پر عمل درآمد کیا، سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ اپریل میں ختم ہوگا۔ نئے پروگرام کے حوالے سے IMF حکام بات چیت کریں گے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چین پاکستان کے معاہدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ IMF ممبرز ممالک کے معاہدوں پر بات چیت نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کا ججز کے خط کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لانے کا فیصلہ، بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت کور کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے۔ پارٹی ترجمان رؤف حسن نے کہا 2 سال جبر برداشت کیا، اب PTI مختلف موڈ میں ہوگی۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ ججز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر شدید تحفظات۔ کور کمیٹی کے سامنے PTI کا علیمہ خان کے لیے پارٹی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا بیان بھی رکھا گیا۔ شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو جمع کرائی گئی لسٹ پر بھی تحفظات کا اظہار۔ شہباز گل نے بھی قانونی ٹیم اور وکلاء کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ FBR کے 2544 ارب کے کیسز عدالتی فیصلوں کے منتظر ہیں۔ یہ وصول کر لیے جائیں تو IMF سے نجات مل سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ کہا عدلیہ کو اگر ہم ایشوز سے فراغت ہو تو FBR محصولات توجہ کے مستحق ہیں۔ کیسز میں التوا FBR اور دیگر کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ صحت، تعلیم اور دفاعی اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ محصولات مذاکرات کے ذریعے طے کیے جا سکتے ہیں۔ تھوڑی ایمانداری اور وطن سے محبت کی ضرورت ہوگی۔ ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ کہا بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں، صوبے میں کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں ریاست کی ریٹ نہ ہو۔ ہم بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے، FC، پولیس اور دیگر ادارے مقابلہ کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت نے خرید و فروخت کے دھبے کو دھو دیا۔
بلوچستان کے مسائل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن بددیانتی نہیں کریں گے. بلوچستان سے سینٹ کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب. 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آزاد حیثیت میں بلا مقابلہ سینیٹر منتخب. ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر جے یو آئی کے مولانا عبدالواسع اور پیپلز پارٹی کے بلال مندوخیل بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے. صوبائی الیکشن کمشنر نے کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کر دی. دوسری جانب سینٹ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل آخری مرحلے میں داخل. آصفہ بھٹو زرداری این 207 سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب. ریٹرننگ آفیسر کا آصفہ بھٹو زرداری کی بلا مقابلہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری. الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری کے مقابلے میں 11 امیدواران نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے. 7 آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار سردار شیر محمد رند نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل نہیں کی. این 207 کی نشست آصف علی زرداری کے صدر مملکت بننے سے خالی ہوئی تھی. قائد نون لیگ نواز شریف دل کی مریضہ 3 سالہ بچی کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئے. کمسین عنایا فاروق کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے. نواز شریف نے ننھی عنایا فاروق کا ذاتی خرچ پر علاج کرایا. بچی کے دل کی کامیاب سرجری پر مبارکباد دی، خیریت پوچھی اور گفتگو کی. عنایا فاروق کی والدہ کی آواز بھر گئی. پنجاب پولیس کے افسران کا منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا انکشاف. صوبے بھر میں 234 پولیس افسران اور ملازمین منشیات فروشی میں ملوث نکلے. فیصل آباد پولیس سر فہرست، 62 افسران منشیات فروشی میں ملوث. بہاولپور کے 40، لاہور کے 30، شیخوپورہ کے 23، گجرانوالہ کے 21 اور ملتان کے 18 پولیس اہلکاروں کا منشیات کا دھندا. وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. امریکی صدر نے کہا اہم ترین چیلنجز کے خلاف امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط. وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے. امریکی صدر نے حکومت پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر کے خط میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے. دنیا اور خطے کو درپیش اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیتے رہیں گے. امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنے اتحاد مزید مضبوط کریں گے. خط میں کہا گیا کہ پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے. پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے.